کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بشرطے کہ ہماری معیشت گرو کرے، لوگوں کو روزگار ملے۔ اس پہ ذرا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے، بحث کا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ غیر ضروری امپورٹس ہماری ہو رہی تھی کہ ہم لوگ $700 ملین کی چیز امپورٹ کر رہے تھے، تو امپورٹس میں تو جو خاص کر جو امپورٹڈ چیزیں جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں تو وہ تو کم از کم ہونی چاہیے نا، جہاں آپ کی جو گروتھ کی جو مشینری آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ منگوائیں، لیکن اس طرح کی کھانے پینے کی اشیاء، باقی چیزیں جو امپورٹ ہو رہی تھیں، غیر ضروری جو ہو رہی تھی، پرتعیش لگژری آئٹمس تھے، وہ تو رکنی چاہیے تھی نا۔ نہیں دیکھیں، وہ حکومت نے کمی کی ہے، یہ تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ لگژری آئٹمس بھی کم ہوئے ہیں، تیل کی قیمتیں چونکہ عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں پینڈیمک کی وجہ سے، وہ بھی کمی ہوئی ہے۔ لیکن آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری موبائل کے جو ٹیلی فونس ہیں، یہ اس کی امپورٹس بہت بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی ایک بڑی کمپنی سے بات کر کے یہاں پر اسمارٹ ٹیلی فون لگائیں پاکستان میں، تو آپ امپورٹس کو کم ضرور کریں لیکن اتنا کم نہ کر دیں کہ معیشت چوک ہو جائے۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا $16.4 بلین 2 سال میں آپ نے امپورٹ کم کر دی، اتنی ضرورت سے زیادہ یہ ہم کم کر دی۔ اس وقت جو ہم بچے ہوئے ہیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان جو جولائی سے اب تک جو ہماری ریمیٹنسز آئی ہیں وہ تقریباً $2.5 ارب زیادہ آئی ہیں پچھلے سال کی اسی مدت سے، یعنی $11 ارب۔ تو اگر ہم ریمیٹنسز پر اتنا زیادہ انحصار کر رہے ہیں تو آپ کو بھی علم ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ ریمیٹنسز الٹیمیٹلی گرنی ہیں۔ میڈل ایسٹ کی پالیسی بدل رہی ہے، ان کی اپنی بھی مشکلات ہیں۔ تو ابھی تو پاکستانی جو ہیں وہ اپنے پیسے جو وہاں رکھتے تھے وہ بھی پاکستان بھیج رہے ہیں، جو ٹریولنگ کر کے کیش لاتے تھے وہ بینکوں کے تھرو بھیج رہے ہیں۔ تو $11 ارب کی ترسیلات اگر میڈل ایسٹ اور کچھ یورپ امریکہ سے زیادہ آئی ہیں تو اس وقت تو ہمیں کمفرٹ لگ رہا ہے، مگر آگے چل کے یہ خطرناک اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو اگر ہمیں معیشت کو گرو کرنا ہے تو ریمیٹنسز کو ہمیں لے جانا چاہیے اپنے ملکی سرمایہ کاری کی طرف تاکہ معیشت بڑھے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا چاہیے برآمدات بڑھا کے۔ ہم نے کیا کام کیا، برآمدات کو گرنے دے رہے ہیں اور ریمیٹنسز کا ریکارڈ کریٹ کر دیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اس وقت کمفرٹ زون ہے، لیکن اس کو میں یہ کہوں گا کہ معیشت کو ہم نے کمزور بنیاد پر استوار کیا ہے اور ریمیٹنسز پر بھروسہ اس حد تک نہیں ہونا چاہیے جتنا ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمفیسس ہونا چاہیے برآمدات پر۔ برآمدات ہماری 18 سے بھی نیچے ہیں اور شاید 2011 سے بھی نیچے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے عرض کروں کہ جی ڈی پی کے تناسب سے پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جن کا ایکسپورٹ بہت کم ہے، یعنی بنگلہ دیش ہم سے بہت بہتر چلا گیا۔ ابھی آپ نے دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ توانائی کے نرخ ہیں، مگر ایک سوال تو پیدا ہوگا کہ جناب آپ کو 2.5 سال ہو رہے ہیں اب، تو 2.5 سال میں آپ نے اصلاحات تو نہیں کی؟ جو 10 نکاتی حکمت عملی تھی اس کے اندر تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کی وجوہات جو ہیں جس وجہ سے یہ پیدا ہو رہا ہے وہ کم کریں گے، اس ختم کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے 10 نکاتی پروگرام جو الیکشن سے چند ہفتے پہلے آیا تھا۔ اب سرکولر ڈیٹ جب پرائم منسٹر صاحب نے حلف اٹھایا تھا 1200 ارب تھا، اب یہ 2300 ارب ہو گیا۔ تو اس تیز رفتاری سے اگر سرکولر ڈیٹ بڑھے گا، لائن لاسز ہوتے رہیں گے اور آپ کے جو ہے بلوں کی عدم ادائیگی نہیں ہوگی۔ دوسرے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جناب 25% ہمارے توانائی کے نرخ زیادہ ہیں بنگلہ دیش اور بھارت سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ تو ٹیکسز بھی تو ہے نا، کہ آپ پیٹرول پہ نرخ بڑھاتے ہیں، بجلی کے نرخ بڑھاتے ہیں، گیس کے نرخ بڑھاتے ہیں، پھر آپ روپے کی قدر میں کوئی 36 روپیہ فی ڈالر کمی ہو گئی۔ تو ہم تو بہت سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، تو امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ الحمدللہ پاکستان ایک بڑا طاقتور ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، بہت سے وسائل ہیں۔ آپ امپورٹس پر انحصار کم کریں، برآمدات بڑھائیں، اور جو توانائی ہے اس پہ اتنے ٹیکسز نہ لگائیں کہ جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے وہ بھی ہو رہی ہے، ٹیکسز بھی ہیں۔ یعنی جب آپ طاقتور طبقوں پر ٹیکس نہیں لگاتے، انکم ٹیکس نہیں لگاتے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آپ یہی ٹیکسز کرتے ہیں، اور جو ایف بی آر کے ریفارمز کی بات تھی وہ بھی نہیں ہوئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اب بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے، وہ آئی ایم ایف کا ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف کی جو نیکسٹ ٹرانچ کے لیے اب ہم لوگوں کو جو ایک پہلے جو کنڈیشن تھی جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ بجلی کے نرخ بڑھائیں، اب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں پیسے چاہیے آئی ایم ایف کے، کیونکہ ہمارے جو باقی جو دوست ہیں ہم سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں ڈالرز میں، تو ہمیں اب آئی ایم ایف کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنس ہے اور ان کے کہنے پہ جو ہم بجلی کے نرخ بڑھائیں گے اس سے پھر جو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، اس کو کیسے ہم میٹیگیٹ کریں، کیسے اس کا سامنا کریں؟ دیکھیے آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا ہے۔ اصل میں غلطی کہاں ہوئی تھی؟ ابھی آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہم سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس دیر سے گئے۔ میرے خیال سے دوسری بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ جو مذاکرات ہم نے کیے ہیں آئی ایم ایف سے، اس کی جو ٹیم تھی وہ بالکل آخری لمحے پہ بدل دی گئی تھی۔
یعنی وزیر خزانہ بھی چینج ہو گئے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی چینج ہو گئے. وہ دونوں حضرات چند ہفتے پہلے تک تو پاکستان میں تھے نہیں. انہوں نے آ کے مذاکرات کیے، وہ شرائط مان لی جو نہیں ماننی چاہیے تھی. تو آپ کو ریکارڈ پر ہے کہ جو سیکرٹری خزانہ ہے انہوں نے کہا جی میں مذاکرات میں شرکت نہیں کرتا، میری بات کوئی سنتا نہیں ہے. اب مجھ سے کہتے خاموش بیٹھو. وہ غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے جو شرائط مان لی وہ بڑی غلط تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ فروری 2020 میں پینڈیمک سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مہنگائی 14.5% پہ چلی گئی، جو کہ ورثے میں ملی تھی 4.5. اب مسئلہ جو آپ نے اٹھایا ہے بڑا اہم ہے، لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں، اس وقت چین کے اپنے مسائل ہیں. سی پیک کو وہ کسی حالت میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کئی ملکوں کے ساتھ ان کے تلخ تجربات ہوئے ہیں، اور امریکہ اور IMF اور بھارت اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. سری لنکا کو تلخ تجربہ ہوا ہے، ملائیشیا کا ہوا ہے. اب چین یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ سی پیک ناکام ہو. تو ان کا یہ کمٹمنٹ پاکستان کے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی بھی ملک پاکستان سے پیسے نکالتا ہے تو فی الحال وہ ہماری مدد کریں گے. اور سعودی عرب کو ہم نے پے کیا، چین نے آپ کو پیسہ دے دیا، اور بھی دے دے گا وہ. لیکن اب سوال تو یہ ہے کہ اس سے آپ اپنی پرابلم کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. ایک تو یہ بنیادی چیز ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن اگر سعودی عرب نکال لے، UAE نکال لے، تو پاکستان بحران میں فی الحال نہیں آئے گا. اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. مگر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ IMF جو چیز آپ سے شرائط مانگ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی سرکولر ڈیٹ آپ کا 2300 ارب ہو گیا، اس کا بتائیے کیا کریں. آپ نے توانائی کے نرخوں کی بات کی، آگے چل کے روپے کی قدر کی بھی بات کرے گا. آگے چل کے وہ یہ بھی کہے گا شرح سود بڑھائیں، کیونکہ شرح سود ہماری 7% ہے، افراط زر 9% ہے. تو یہ تو غلط ہے، افراط زر سے کم تو نہیں ہو سکتی چیز. تو یہ اگر اس کی شرائط مانتے ہیں تو پھر مہنگائی کا ایک اور ریل آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ حل کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں، مجبوری میں گئے. تو جناب اب آپ کی حکومت کو 2.5 سال ہو گئے، آپ یہ کہتے ہیں معیشت کی درست ہو گئی. تو اگر واقعی درست ہو گئی ہے، چین بھی آپ کو مدد کر رہا ہے، تو آپ IMF کے پروگرام کو اگر فروری 2020 سے سسپینڈڈ ہے، میں یہ چاہوں گا اس کو چند مہینے اور چلنے دیں، نہ لیں پیسہ، آپ سسپینڈڈ رہنے دیں. کیونکہ اس وقت بڑھانا نرخ بجلی کے اور گیس کے، یا شرح سود بڑھانا، یا روپے کی قدر گرانا ہماری معیشت کے لیے اس لیے تباہ کن ہوگا کہ یہ جو 3 سال اس حکومت کے ہیں، اس میں جو اوسط شرح نمو آ رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سلوئسٹ ہے، اور افراط زر زیادہ ہے. تو ہم عوام کو مزید نہیں کچل سکتے. تو اگر ہمارے یہ تھنکنگ تھی کہ پاکستان IMF سے قرضے نہیں لے گا، مجبوری میں لیا، تو اب آپ کے 28 مہینے آپ کے ہو گئے. آپ کو چائنا مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ریمیٹنسز آپ کو جیسے میں نے کہا تاریخ میں سب سے زیادہ آ گئی ہیں. تو آپ فی الحال ان کی شرائط نہ مانیں، چند مہینے اور پوسٹ پون کرنے دیں، اور کوشش کریں کہ اپنے ٹیکسوں کا نظام صحیح کر لیں. کیونکہ اگر IMF کی شرائط مانی تو میرے خیال سے پاکستانی عوام اس وقت جو اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے ان کو ایک اور ہتھیار مل جائے گا، اور پاکستان کو غیر مستحکم کر لیں گے. تو معیشت کو غیر مستحکم کرنا پاکستان کے لیے اس لیے تباہ کن ہوگا کہ مارچ سے جون 2020 لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. مارچ 2020 سے جون 2020 تک ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی، ہماری بھی تباہ ہوئی، بہت بری طرح تباہ ہوئی. لیکن الحمدللہ جولائی سے جو کچھ اقتصادی پیکج اور دوسری جو پالیسی ریکوری ہے وہ کافی بہتر ہے پاکستان کی، اور دنیا نے بھی بہتر تو ہے لیکن کمزور بنیاد پر ہے. دیکھیں نا، یعنی فاؤنڈیشن جو آپ کا ٹھیک، لیکن فاؤنڈیشن آپ کا جو سوال ہے وہ بھی ہے. لیکن اب ڈاکٹر صاحب اس میں اب 2-3 چیزیں ہیں. اب بجلی کے نرخ تو مہنگے تو کرنا ہی ہوں گے ان کے، کیونکہ جو سرکولر ڈیٹ والا ایشو ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، جو لاسز ہیں ان کو کور تو کہیں نہ کہیں سے تو ہوگا. اب ریکوری تو ہم نہیں کر سکتے، شارٹ کٹ سولوشن یہ ہے کہ IMF کے کہنے پہ کرنا ہوگا. ابھی یہ ہے کہ سردیوں کے مہینے میں بجلی کی کھپت ذرا کم ہوتی ہے، جیسے جیسے موسم گرم ہوگا جون جولائی میں اگر یہ کرنی پڑے تو پھر لوگوں کے لیے تو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. ابھی بلوں میں وہ امپیکٹ نہیں آئے گا کہ جو گرمیوں میں کریں گے. تو گورنمنٹ کے لیے ونڈو آف اپورچونٹی تو یہی بنتی ہے. نہیں، میں آپ سے عرض کر دوں، دیکھیے میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو کوئی سولوشن اس کا ہوتا ہے تو میں بات کرتا ہوں، ورنہ نہیں کرتا. میں آپ سے ایک عرض کر دوں، آپ کے علم ہے کہ جو ہماری 2019 میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے تھے، اس میں ایک قانون بن گیا تھا، لا پاکستان کا. وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اثاثے ضبط کر کے ان کو جیل بھیج دیا جائے گا. تو میں نے حکومت کو تجویز دی تھی آپ کسی کے اثاثے ضبط مت کریں، نہ کسی کو جیل بھیجیں. کرنا کیا ہے میں نے ریسرچ کر کے بتایا ہے. مثال کے طور پر بڑا آسان ہے، ایک آدمی نے قومی بچت اسکیم میں 1 کروڑ روپیہ لگایا ہوا ہے، ریکارڈ پر ہے، اس نے ڈکلیئر کیا 1 لاکھ.
تو کیا ہم اس کو ایک خط نہیں لکھ سکتے کہ جناب یہ جو 1 کروڑ روپے آپ نے لگایا ہے اس آمدنی پہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا, تو اس پر آپ ٹیکس دیں قانون کے مطابق. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ اس کو کیش نہیں کر سکتے, نہ منافع دے سکتے ہیں. یہ بینک ڈپازٹ پر بھی آئے گا. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا ہے, آپ دیکھیے کہ 2.5 کروڑ لوگ بڑے بڑے لگژریس مکانوں میں رہتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. ارے بھائی تو لے آپ نا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, اثاثے ملک کے اندر موجود ہیں, حکومت کے کنٹرول میں ہیں, آپ کو صرف خط لکھ کے لینا ہے, تو 900 ارب روپیہ حکومت کو چند ماہ میں مل جائے گا. اس میں کوئی اس فگر کو ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی جو بلیک منی چوری کے پیسے کا ہے, ملک کے اندر اثاثے حکومت کے کنٹرول میں, آپ 900 ارب لیجئے, وہ آدمی افیکٹ ہوں گے, ہونے دیجئے ان کو. اس کا فائدہ آپ عوام کو پہنچائیں, اس کا فائدہ آپ معیشت کو پہنچائیں. یہ واحد طریقہ ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات آ جائیں گی. دیکھیے IMF, آپ کو اچھا لگے, عوام کو اچھا لگے, برا لگے, IMF, امریکہ اور FATF اور اسرائیل اور بھارت, ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے ہمارے خلاف. وہ ہمارے جوہری طاقت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اب ہمیں آگے چل کے قابل عمل چیزیں لانی پڑیں گی تاکہ ہماری معیشت بھی ترقی کرے, ہماری معیشت بھی غیر مستحکم نہ ہو, عوام بھی اتنے مایوس نہ ہو جائیں کہ وہ لا تعلق ہو جائیں. تو اب کوئی راستہ نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 2.5 کروڑ 2.5 لاکھ 25 یہ دو